نرم دکھ رہا ہے. ابھی ہمارے بھائی مشیر عباس کا دور چاہا کہ بہت دھندلا دکھ رہا ہے. بابی بھائی نے بتایا پھول آ رہا ہے. پھول ہم اسی لیے کر رہے ہیں کہ ہزاروں پھول آ رہا ہے. اس لیے جو یہ آپ منظر قائد کر رہے ہیں اس کو بہت صاف ہو چاہیے اور یہی پیغام ہوگا. رتن بھائی اس شیر کو اپنے پیپر میں چھاپ دیجیے گا. ڈاؤننگ اسٹریٹ لندن میں دیکھا 10 محرم کو بڑے تعزیے میں دیکھا. انگریز میں نے خدا یہ غم کا عالم دیکھا. کس کس کو نہ بازی نے پوریم دیکھا. ہندو تو ہے صدیوں سے اداکار حسین انگریز کو کرتے ہوئے ماتم دیکھا. آئیے وقت بہت کم ہے, کام زیادہ ہے, زندگی کم ہے. آگے بھائی سے گزارش تشریف لائیں. خان اعظم اور اس کے فوراً بعد رتن دیکشت بھائی اور نایاب بریاوی اور اس کے بعد پروگرام آگے. آئیے. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. الحمد لله والصلاة على أهلها ولعنة الدائمة باقية على آبائهم أجمعين. أما بعد فقد قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام من لم يشكر المخلوق لم يشكر الخالق. مولا مومنان حضرت علی بن عمران علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے کہ جو شخص بندوں کا شکریہ ادا نہیں کر سکتا وہ کبھی خدا کا شکریہ ادا نہیں کرے گا. خدا اس شخص کو پسند نہیں کرتا جو احسان فراموش ہو. چنانچہ جو بات مجھ کو آپ کے سامنے عرض کرنی ہے وہ یہ کہ تحفظ آزاد سوسائٹی خدا نوجوان کمیٹی کو سلامت رکھے کہ انہوں نے عزائر حسین کے فروغ کے لیے دانے دانے قدم سخنے ہما وقت ہما تن کوشاں رہے تاکہ عزائر حسین کو فروغ دیں. میں مومنین معطلین و مومنات کی خدمت میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اس ٹھنڈک کے باوجود اپنے آرام اپنی آسائش کو بالائے طاق رکھا اور ایک آواز ہے کہ عزائر حسین کے لیے حاضر ہوئے. یقیناً آج ہی تو صدیقہ طاہرہ مولا حسین دیں گی مگر اس حدیث کے راشدوں میں یا تحفظ اعضاء کی جانب سے مومنین مومنات بچوں کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اپنی نیند کو بالائے طاق رکھا, آرام کو چھوڑا, آسائش کو فراموش کیا اور عزائر حسین کے لیے حاضر ہوئے. میں شکر گزار ہوں انتہائی ادب و احترام کے ساتھ خود الاسلام والمسلمین جناب مولانا حسن اللہ صاحب کے امام جمعہ شہر الہ آباد کا کہ جنہوں نے اپنے مشورے سے ہم کو مستفید فرمایا. میں شکر گزار ہوں رئیس المتکلمین آفتاب نظامت جناب نذیر الحدادی صاحب کا کہ وہ ہمارے ساتھ ہم وقت حاضر رہے اور اپنے مشورے سے ہم سب کو مستفید فرماتے رہے. میں تہ دل سے شکر گزار ہوں برادر محترم خطیب اہل بیت جناب مولانا شاہ عباس صاحب اللہ کا کہ انہوں نے ہمارے مجلس کی آواز پر آنے کی زحمت گوارا کی. میں جو بار دیگر پھر اعلان کروں کہ میں سوسائٹی کی جانب سے تحفظ اعضاء کمیٹی کی جانب سے شکر گزار ہوں تمام مومنین کا, تمام مومنات کا اور بچوں کا کہ وہ آئے اور عزاداری میں اور مادر حسین کی خوشنودی کے لیے انہوں نے تمام کام انجام دیے اور ہمارے ساتھ ہمارے اس مشن کو ہمارے اس مقصد کو آگے بڑھانے میں ہمارا ساتھ دیا. اسی کے ساتھ اپنی بات کو سمجھتے ہوئے دیوازوں پروردگارہ ہماری کمیٹی کے جوان اور تمام انجمن ہائے ماتمی کے نوجوانوں کو سلامت رکھے اور ہمارے بزرگوں رسایا ہمارے سروں پہ باقی رکھے تاکہ وہ اپنے قیمتی مشوروں سے ہم سب کو مستفید فرماتے رہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. آئے حضرات, بہت ہی اختصار سے لیکن بہت ہی جامع تقریر. یقیناً جو
बेपना मोहब्बत, शफ़क़त, इसार और कुर्बानी का जज्बा लेकर हमारे बीच हमारे बुजुर्ग अजीज़ और क़ारिब हमारी सरपरस्ती करते हैं। अगर उनका शुक्रिया अदा किया जाए तो ये बकरी लोग होते हैं जो शुक्रिया अदा नहीं करते। आइए हज़रात, कैसर सिस्टैन साहब उनके अहलिया और तमाम मोमिनीन मोमिनात के लिए दुआ करते हैं, और दुआ करते हैं इसलिए है कि इनकी सरपरस्ती कामयाबी की ज़मानत बन जाती है बारगाह मौला में। आइए मेहनत करेंगे, इनका दीपक जलाएंगे, हम सब यहाँ से मिल के अंधेरा मिटाएंगे। भारत पे वक्त आए तो हम काम आएंगे, जो कह दिया जुबान से करके दिखाएंगे। सपना बसा हुआ ये हमारे नयन में है, रतन दीक्षित गुलाब बन के दिलों के चमन में है। खादिम मौला फख्र आबाद, मखज़न मुदफ़्फ़िर के दरिया, अंजुमन लियाक़त, रात की तारीकी में अपनी पलकों की नर्म जालत पर खूने दिल में डुबो के अपने कलम को किताब करबला के ज़रूरी औराक़ को तैयब व ताहिर, पाक व पाकीज़ा दम जमन की वादी पर आते हैं। एक तरफ गंगा में स्नान करते हैं, मन के मंदिर पर इमाम हुसैन को सलाम करते हैं, और एक तरफ तमाम मंदिरों मस्जिद को इंदिल अतश शाम के सीने पर जलाकर यही पैगाम देते हैं रतन दीक्षित दर हुसैन पर कि पहले नफरत के शोले बुझा दीजिए, फिर चिरागे मोहब्बत जला दीजिए, तीरगी दूर हो जाएगी खुद ब खुद, हर तरीके से पर्दा हटा दीजिए। उनकी ये बात हमको याद है कि आज से 20 साल पहले हमारे वालिद ने दशहरा मिलन किया, उसमें एक लड़ाई हो गई थी। रतन भाई ने कहा था, क्यों मंदिरों मस्जिद के लिए लौटते हुए यारो, तुम अम्र के बंदे हो, ये क्या करते हो यारो, बतलाओ तो किस धर्म का दम भरते हो यारो, जागीर तुम्हारी नहीं है जो मरते हो यारो। घर दोनों ही है दोस्तों, भगवान के घर है या रहमान के घर है, हिंदू के घर ना मुसलमान के घर है, मंदिर में है मौजूद ना मस्जिद में खुदा है, जिस दिल में मोहब्बत है उस दिल में खुदा है। उसी मोहब्बत के पैगाम को लेकर दर हुसैन का खादिम हमारा भाई रतन दीक्षित, जो हमारे साथ हमेशा जुड़े हैं, एकता परिवार से लेकर यहाँ तक, हम उनका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। सलामत रहे माइक। जाने बदरो हुनैन बाकी है, जाने बदरो हुनैन बाकी है, दिल के जगह का स्थान बाकी है। कह दो इस दौर के यजीदों से आज भी एक हुसैन बाकी है। आज इस कुर्बानी की याद में तफरीजे अजब सोसाइटी द्वारा आयोजित इस जलसे में हमारे बीच में इंसानियत की मिसाल को जलाने के लिए हसन रजा साहब जो हमारे इमाम भी हैं, कैसर साहब, हसन नकवी साहब, हाफिज साहब, अब्बास जी, सिराज जी, बाबी जी, आबदी जी और गंगे जमनी संस्कृत के यूं कहा जाए कवितानी ने ये धरोहर बन चुके भाई नजीब इलाहाबादी जी, एहसान रिजवी जी। सच्चाई तो यह है कि आज ही नहीं, जब तक ये गुजरत रहेगी हजरत इमाम हुसैन की कुर्बानी और जो उनका संदेश है वो हर सदाओं में, हर फिजाओं में कहीं ना कहीं इंसानियत और मानवता का पैगाम देती है। आज से लगभग 1400 साल पहले और 21वीं हिजरी में करबला के मैदान में हजरत इमाम हुसैन ने नाइंसाफी, अत्याचार, जुल्म के खिलाफ पैगंबर साहब के ही संदेश को साकार करने के लिए जिस प्रकार का अपना बलिदान दिया, उसने कोई एक परिवार के लिए बलिदान नहीं था, बल्कि वो पूरी सदियों के लिए इंसानियत की मसाल को जलाए रखने के लिए वो बलिदान था, जो आज भी जब कुछ लोग नफरत के आधार पर, धर्म के आधार पर, जात के आधार पर
احساسوں کو, انسان کے جذباتوں کو, انسان کے خون کو بانٹنے کی سازش کرتے ہیں. تو نفرت کے سوداگر کے لیے آج بھی جب ہم امام حسین کی قربانی کو یاد کرتے ہیں تو کہیں نہ کہیں اس اندھیرے منظر میں بھی ان کی قربانی دل کو روشن کر دیتی ہے. اور سچائی یہ ہے کہ جس پرکار علی اصغر, حنیف الہی پورے پریوار میں کربلا کے میدان میں 3 دن پھانسے رہتے, جو سانس انسان کی سب سے قیمتی ہوتی ہے, جو خون جو انسان کو زندگی دیتا ہے, اس کو انسانیت کی عبادت کے لیے قربان دے دیا. وہ وقت چلا گیا ہوگا, وہ دن چلا گیا ہوگا, لیکن وہ منظر وہ آج بھی دکھائی پڑتا ہے نہیں, وہ آگے بھی دکھائی پڑتا رہے گا. آتن کے پریار بن گئے, اس طرح یزید جیسے لوگ بھی ہوں گے, لیکن ایک جو قربانی ہم کو سندیش دی گئی ہے, چاہے وہ ہندو بھائی ہو چاہے مسلمان بھائی, انسانیت میں چاہے پیغمبر ذات کا سندیش ہو, چاہے امام حسین جی کی قربانی ہو, وہ کہیں نہ کہیں آج بھی ہم کو سب کو ہماری پوجا کی پدت کوئی بھی ہو, لیکن جو انسانیت کو پوجنے کی پدت ہے, جو اس کی عبادت ہے, اسی لیے کہتے ہیں کہ حسین کی قربانی وہ کوئی مسلمان کی قربانی نہیں تھی, وہ کوئی پریوار کی قربانی نہیں تھی, وہ قربانی تو پوری دنیا میں جو لوگ انسانیت کو چاہنے والے ہیں اور جہاں جہاں بھی ایک طرح سے کہا جائے آتنکواد کے خلاف وہ ایک جہاد کی قربانی تھی. اور وہ آج بھی جو ہمارے دیش میں ہو, ہمارے بیچ میں ہو, جو فرقہ پرستی جانتے ہو, جو داعش کا جرم ہو, چاہے حکومت کا جرم ہو, چاہے ہنکار کا جرم ہو, چاہے انسان کو انسان کے بانٹنے والی سازش جو اس سمے کی گئی تھی امام حسن صاحب, ان سب کے خلاف اگر ہم کربلا کے میدان کو یاد کرتے ہیں, ان کی قربانی کو یاد کرتے ہیں, تو یاد کرنا کبھی کہیں نہ کہیں سبھی چیزیں پاسبل ہوگا, جو صرف ہم نقشے میں بول کے نہ چلے جائیں, بلکہ ہم لوگ یہ انسان کی زندگی کی ہم کو سیاست سفر جو قدرت نے جو خدا نے دیا ہے, اس کو انسانیت کی عبادت کے لیے آپسی بھائی چارے پریم محبت سے الگ ان کی قربانی کو یاد کر کے, کربلا کے اس میدان کو یاد کر کے, وہ کربلا کا میدان آج بھی ہے, لیکن سچ کہا جائے نظیر بھائی, وہ کربلا کے ہر انسان کے من میں ایک طرح سے رہتا ہے, جہاں ایک طرف سوارتھ ہے, آتنک کے بھاؤ ہے, انیائے کا وہ ہے, اور ایک طرف انصاف کی پرورتیاں ہے, ایک طرف نیائے کی پرورتی ہے, ایک طرف بھائی چارے کی پرورتیاں ہیں. لوگ پروگرام دیتے ہیں, چاہے وہ ہندوؤں کے فرقہ پرست ہو, چاہے مسلم کو ہو, اور یہ سچی بات ہے. محمد صاحب کا سندیش تھا, لوگ بات کہہ دیتے ہیں راجنیتی کے بدلے جو آتنکوادی ہے وہ ایمان کا نہیں, وہ پیغمبر صاحب کا نہیں ہے. جو لوگ اس کو دھن کا آدھار باتیں کرتے ہیں وہ بالکل غلط ہے, وہ کسی بھی اس کو ہو سکتا ہے, کیونکہ اس سے بڑی قربانی کون دے سکتا ہے, اس سے بڑی قربانی کون دے سکتا ہے. اپنے دیش میں دیکھا جائے تو تمام لوگ ہیں, چاہے کسی کربلا کی قربانی یاد کرتے ہوئے, چاہے وہ حبیب کے روپ میں ہو چاہے جس روپ میں ہو, دیش سے جب قربانی دے دیا جاتے, بلکہ کیا دیش کی سیماؤں سے بھی کیا. لیکن لوگ آتے ہیں, ہم بہت لمبی تقریر کرنے والے آدمی نہیں ہیں, میں تو آپ لوگ کے بیچ کے ایک ساتھی ہوں, اور احساسوں سے اس قربانی امام حسین جی, حضرت امام حسین جی کی قربانی ہے. میں سوچتا ہوں ہم سے زیادہ لوگ جاننے والے ہیں, لیکن ایک سیدھی سادی سچی بات دوستوں سمجھ آتی ہے, کہتا تو سمجھ آتی ہے.
کہ ہم لوگوں کو جو آج چنوتیوں کا سفر ہے، جس پرکار کا منظر ہے، اس میں ہم لوگ اگر استعداد کر کے ایک ساتھ جھکے رہیں تو نشچت روپ سے ہم ان کو سچے استعداد کرتے رہیں گے۔ اور پھر میں کہوں گا جس سے کہ شروع کیا تھا کہ آج جو حسین باقی ہیں، اگر وہ یاد نہ ہوتی تو ہم سب حسین کو یہاں پہ یاد کر کے، قربانی کو یاد کر کے، انسانیت کو مثال دینے کا ایک سنکلپ لے کے ہم جو ہے آگے کے راستے کے زمانوں کے راستے کھل جاتے۔ بس اب میں یہ کہوں گا کہ انصاف کی لڑائی اور انسانیت کی لڑائی کے لیے ان کی قربانی کو جب تک قیامت رہے گی کبھی کوئی بھلا نہیں سکتا ہے، اور وہ ہمیشہ ایک روشنی کے روپ میں اندھیروں کو پراجت کرتی رہے گی، اندھیروں کو سماپت کرتی رہے گی۔ انہیں شبدوں کے ساتھ سوسائٹی نے مجھے بلایا، مجھے دل میں کے احساس کو اچھا لگا۔ بہت خوبصورت گنگ و جمل کی وادی گنگا جمنا کی دور دور تک پھیلی جل راشی پراکرتی کا وشال انبار، سمن ورین نوے پھولوں کی سگندھ پون دھوپ، بھارت کی جنم بھومی پریاگ راج الہ آباد، کلا اور ساگیتی کا سنگم، رشیوں منیوں کی چھٹ بھومی جہاں پر حسینی میلے لگتے ہیں، لوگ بلا تفریق کو نظر ملت سرزمین الہ آباد لے آتے ہیں، امن شانتی ایکتا خلوص پیار محبت کا پیغام دیتے ہیں۔ ان کے چہرے بے طرح سے گہر نایاب اپنی پلکوں کی نرم حالت اور اچھوں کے چندون سجا کر لقائے خونے شہیدان کربلا کی قسم، یزید مورچہ جیتا ہے، جنگ ہارا ہے۔ ہم کو سمجھ کے دوست حسین شہید کا کرتا ہے تنگ قافیہ مجھ کو یزید کا، جس نے یزیدیت کا سفینہ ڈبو دیا، لکشمن و انقلاب کا دھارا حسین ہے۔ خوبصورت کتاب کربلا کے ذری اوراق اپنی پلکوں کی نرم حالت پر پریس کانفرنس آف انڈیا اور الہ آباد کے پریس پریوار کی جانب سے مرتحق فرد دینی سرفروش کے الہ آباد مخزن علم و فکر کے ذریعہ ہمارے بھائی رتن بھائی نے یقیناً یہ پیغام دیا کہ کون جانے کیا ہے، کیسی ہے، کہاں ہے کربلا، دشمن حق کے لیے پڑھتے تباہ ہے کربلا، ہو گئی صدیاں مگر اب تک جواں ہے کربلا، غور سے دیکھو تو سینے میں میرا ہے کربلا، کربلا موبائل ایپ سے پڑھ میں بس ایک راز ہے کربلا، ہر دور میں شبیر کی آواز ہے کربلا، ایک تغزل ہے محیط دورہ کربلا، پھر میرے سرمایہ پہ ہے پر کے دبا کربلا، تب پہ ہے سکتے آواز لگا، فکر حق فوج یہاں کاش نہیں کر سکتی کربلا، داج کو برداشت نہیں کر سکتی۔ یہی پیغام دے رہے تھے کہ وہ کسی بھی طور دہشت گرد ہو سکتے نہیں، سر پہ رکھ لے گر مسلمان تازیہ شبیر کا، اے عرب والو نتیجے میں تمہارے ظلم کے ہو گیا سارا کا سارا انڈیا شبیر کا۔ یہی پیغام لے کر ہمارے بھائی فخر الہ آباد عزت مآب عالی جناب رتن دکھی صاحب، آئیے گوہر نایاب کا یہاں سے خیر مقدم ہوگا کہ ریت زاروں میں، سمندر میں، بیابانوں میں، مجلسیں سب ہے آفاق کے ایوانوں میں، فاطمہ سوگ مناتی ہے سرے دشت اقص، کربلا جاگتی رہتی ہے عزا خانوں میں، عزا خانوں میں۔ آئیے اسی حسین کی بارگاہ میں جو فراز عقیدت لے کر اپنی پلکوں کی نرم جھالک پر ہمارا بھائی گوہر نایاب حسین کی بارگاہ میں، یعنی حسین گزرے ہیں ان پیاس کے جزیروں سے، سمندروں کے جہاں ہوٹ سوکھ جاتے ہیں۔ ایک شیر آج کسی سرزمین پر ہوا، دعا چاہتے ہیں عامر بھائی تمام عزت مآب کہ تپتا صحرا ریت کا دریا اور خون کا عالم میدان کربلا کا منظر لہو لہو، اور جو ہمارے رتن بھائی نے کہا کہ یہ ساری کائنات صدقہ حسین کا، دنیا ہے خواب حقیقت حسین ہے، سر بھی نہیں ہے تن پر، کرتا نہیں بدن پر، بابا کی لاش کیسے تم پا نہیں سکیا، جو آپ نے کہا کہ پوری کائنات گریہ سنا تھی، تب تب ٹپک رہا تھا لہو آسمان سے، خنجر سے، سر سے، اسب سے، تیرے کمان سے، کٹ کٹ کے گر رہی تھی سروں کی حویلیاں، 100 جان لڑ رہی تھی جہاں ایک جان سے، وہ رسول کا نواسا کربلا کا صحرا، ایک شیر ہوا، دعا چاہتے ہیں، کیا حال ہوا رتن بھائی؟ کارمانے امرت کے رئیس بیٹھے عزت مآب منتظر مہدی صاحب، لا کے پانی لبے زمزم سے کبوتر کے گروہ، نیا کری سے ہوگا، لا کے پانی لبے زمزم سے کبوتر کے گروہ، لبے شبیر پہ رکھ دیتے ہیں ملکاروں کو۔ آئیے شیر سے اپنے شیر میں خیر مقدم ہوگا کہ اے چیلئی اپنے پروں کو سمیٹ لو، سایہ قبول کرتی نہیں غیرت حسین۔ آئیے اسی حسین کے در کا خادم نایاب بلیاری آپ کے بھی حاضر ہے،
بشر کناز نبوت کا نور عین حسین جناب فاطمہ زہرا زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے ایک ختم 3-4 شعر اور نوحے کے 3-4-5 شعر وہ نوحہ پیش کرنا چاہوں گا جس کو میں نے ذریعے جناب سکینہ پر پڑھنے کی سعادت حاصل کی. میں چاہتا ہوں کہ تبادلہ نہیں کرتے ضرور پیش کر دوں. شعر آئیے. بادشاہوں کو رئیسوں کو زمینداروں کو بادشاہوں کو شعر پہنچتا ہے تو دعا چاہتا ہوں. بادشاہوں کو رئیسوں کو زمینداروں کو ذکر شے کرتے ہوئے دیکھا ہے بنجاروں کو. بادشاہوں کو رئیسوں کو زمینداروں کو ذکر شے کرتے ہوئے دیکھا ہے بنجاروں کو. اس اسٹیج کی نظر ذکر شبیر میں مذہب کی کوئی قید نہیں. ذکر شبیر میں مذہب کی کوئی قید نہیں. مصرع لے جانا. ذکر شبیر میں مذہب کی کوئی قید نہیں. یہ برا لگتا ہے بدعت کے نمک رئیسوں کو زمینداروں کو ذکر شے کرتے ہوئے دیکھا ہے بنجاروں کو. بادشاہوں کو ذکر شبیر میں مذہب کی کوئی قید نہیں. یہ برا لگتا ہے بدعت کے نمک خاروں کو. یہ شعر جو لوگ اپنے دل کو نچوڑ کر کے ایسی آواز بلند کرتے ہیں جو نجف تک عرش تک پہنچتی ہے ان آوازوں کی نظر. بادشاہوں کو رئیسوں کو زمینداروں کو یہ برا لگتا ہے بدعت کے نمک خاروں کو. نعرہ حیدر شعر پہنچتا تو چاہتا ہوں. نعرہ حیدر کرار وہ پیمانہ ہے. نعرہ حیدر کرار وہ پیمانہ ہے جس سے ہم لوگ پرکھ لیتے ہیں غدار. رئیسوں کو زمینداروں کو ذکر شے کرتے ہوئے دیکھا ہے بنجاروں کو. ذکر شبیر میں
مذہب کی کوئی قید نہیں، یہ برا لگتا ہے بدعت کے نمک خاروں کو، نعرہ حیدر کرار کو پیمانہ ہے، اس سے ہم لوگ پرکھ لیتے ہیں غداروں کو۔ اور تمامی ان حضرات کی نظر جو ان انگاروں کو پھول سمجھ کے چلتے ہیں، ان کی نظر بڑا بھائیے، فرق اتنا ہے کہ تمامی مجمع کے آخری حصے تک بڑا بھائی، فرق اتنا ہے کہ شولوں کو وہ بھڑکاتے ہیں، اتنا ہے کہ شولوں کو وہ بھڑکاتے ہیں اور ہم لوگ کچل دیتے ہیں ذکر شے کرتے ہوئے دیکھا ہے بنجاروں کو، بھائی بادشاہوں کو، فرق اتنا ہے کہ فرق اتنا ہے کہ شولوں کو وہ بھڑکاتے ہیں اور ہم لوگ کچل دیتے ہیں انگاروں کو، اتنا ہے کہ شولوں کو وہ بھڑکاتے ہیں اور ہم لوگ کچل دیتے ہیں انگاروں کو۔ ابھی قرآن کے حوالے سے لوگ کربلا جن جن کی تمنائیں ہیں جانے کی، ان کی یہ نظر اور یہ دعا کرتا ہوں انشاءاللہ جو جا چکے ہیں بارہا جائیں اور جو جانا چاہتے ہیں ان کی جلد از جلد تمنا پوری ہو۔ یہ شعر اگر آپ تک پہنچتا ہے تو دعا چاہتا ہوں بادشاہوں کو، رئیسوں کو، زمینداروں کو، یہ کرم ان کا ہے۔ بھائی قیمتی شعر حفاظت کریں آپ، یہ کرم ان کا ہے، ہو کرب و بلا بلوائے۔ ایسے پڑھتا ہے مولا ہمارے دریا آباد میں یہ شعر پیش کر رہا ہوں، تڑپ کر کے اسے آپ سنیں۔ یہ کرم ان کا ہے شولوں کو، یہ کرم ان کا ہے، ہو کرب و بلا بلوائے، یہ کرم ان کا ہے، وہ کرب و بلا بلوائے، ورنہ جنت کہاں پوچھے ہے گنہگار۔ میری جنت نجف ہے، مدینہ ہے، کربلا ہے، جنت کرم ان کا ہے، وہ کرب و بلا بلوائے، یہ کرم ان کا ہے، وہ کرب و بلا بلوائے، یہ کرم ان کا ہے۔ بہت سارے زوار میرے سامنے ہیں۔ یہ کرم ان کا ہے، وہ کرب و بلا بلوائے، وہ کریم ابن کریم ہے ورنہ سرحد میں خیر اصل لائق نہیں ہے۔ یہ کرم ان کا ہے، وہ کرب و بلا بلوائے، ورنہ جنت کہاں پوچھے ہے گنہگاروں کو، بادشاہوں کو، رئیسوں کو، زمینداروں کو، ذکر شے کرتے ہوئے دیکھا ہے بنجاروں کو۔ ایک قافیہ نظر کر رہا ہوں، اللہ مائیے، وار نظروں سے کریں، غازی کے چاہنے والوں، ششماہر مجاہد کے چاہنے والوں، شعر اللہ مائیے، وار نظروں سے کریں جنگ تب